السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے کور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ بلال ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ پھر کراچی کی بات کریں گے جہاں پر ایک گم و گو کی کیفیت ہے۔ بلال، کیا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ میں یہ نہیں پوچھتا کون میئر بنے گا کون نہیں بنے گا، اس وقت میں جسٹ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت کیا فیلنگ آ رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے جو مزہ آ رہا ہے نا وہ حافظ صاحب کی کیفیت دیکھ کے آ رہا ہے۔ ہوں، اور حافظ صاحب نے نا اپنے سابق امیر منور حسن صاحب کی غلطی سے ایک سبق سیکھا ہے ہوں۔ جس کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں، صرف لیکن ایک سبق سیکھا یا کافی سبق سیکھے ہیں؟ میں ایک بڑا بنیادی سیکھا ہے جس کو ابھی یوز کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک۔ آپ دیکھیں نمبرز گیم کیا ہے۔ نمبرز گیم یہ ہے جی کہ اس وقت میئر یا پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے ہوں، یا وہ جماعت اسلامی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کو تحریک نہیں، انصاف ایک کی اور بھی ہو حمایت کی۔ سکتا ہے نا، وہ مفتاح کہہ رہا ہوں، وہ جو ان کے وہاں کے مقامی رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ایک اعلان کریں گے میئر کے حوالے سے، تو وہ ان کو نہیں آپ کنسیڈر کر رہے ہیں مطلب؟ تحریک انصاف ہاں، انہوں نے بھی تو کہا تھا نا کہ اعلان، حتمی اعلان خان صاحب کریں گے۔ خان صاحب کی پچھلے کافی مہینوں سے یہ پریکٹس ہے کہ وہ چھوٹی جماعتوں کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ اور میئر اور اس طرح کے عہدے سب بانٹ رہے ہیں۔ سخی ٹھیک ہے، آدمی ہے، دریا دل، آپ کو پتا ہے صوفی مزاج آدمی ہے خان ٹھیک ہے، صاحب۔ ٹھیک ہے۔ صورتحال بتا رہے تھے آپ؟ صورتحال یہ ہے جی کہ میئر یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جماعت اسلامی کا ہوگا۔ جماعت اسلامی والوں کا اصرار ہے کہ میئر ہمارا ہوگا، تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم غیر مشروط طور پہ جماعت اسلامی کی حمایت کریں گے، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف سے بات چیت نہیں کریں گے ہوں، لیکن جماعت اسلامی سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے، وہ جو میں نے کہا نا کہ حافظ صاحب نے اپنے سابق امیر صاحب کی ایک غلطی سے سبق سیکھا ہے۔ حافظ ہوں، صاحب آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں، ہوں، 2013 کے الیکشن سے پہلے منور صاحب نے یہ جو اپنے کارڈ سے نا یہ بڑی جلدی شو کر دیے تھے، ہوں، اور منور صاحب یہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں اگر ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے تو صرف تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے، اور وہ تحریک انصاف نے بھی آخری ٹائم تک ان کو لارے لپے میں رکھا تھا۔ بلکہ بعد میں اس میں دو گواہیاں اویلیبل ہیں جماعت اسلامی کے باہر سے ایک تو جاوید ہاشمی صاحب ہیں اور دوسرا حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں۔ اگرچہ وہ تحریک انصاف کے بھی اس طرح اب تو اس کا پارٹ نہیں رہے، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ کمیٹی بنا دی اور پھر کمیٹی کی کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور وغیرہ وغیرہ، اور بڑی ہیوملیٹنگ قسم کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی ہوں، اگر آپ کو یاد ہو وہ سارا ٹائم۔ ہوں۔ تو اس وقت جو حافظ صاحب ہے نا، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ان سے بار بار یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے، اور عام آدمی کو پتا ہے، مطلب مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا بالکل ناممکنات میں ہے، اچھا، یعنی اٹس نیئر ٹو امپاسبل۔ میں تو مطلب یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو کیفیت بنی ہوئی ہے، اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو کراچی والوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مطلب اگر جماعت اسلامی کے دیکھا جائے بیانیے کے تو مطابق ایکسپٹ تو پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کیا نا۔ ہاں، لیکن اس میں یہ بھی تو چیز ہونی چاہیے نا کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ صوبے کے اندر حکومت رکھتی ہے، اور آئندہ بھی امکان یہ ہے کہ وہ وہاں پر حکومت بنا ہی لیں گے مخلوط یا کسی بھی طریقے سے، اور مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، تو بلدیات میں وہ کیوں چاہیں گے کہ ایک ایسی ایجیٹیشن کی کیفیت پیدا کی جائے اور ایک اپوزیشن کا میئر آ جائے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلدیات کے اختیارات تبھی بروئے کار لائے جا سکیں گے جب ان کو پراپر فنڈز وغیرہ ریلیز ہوں گے اور ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ جس کے اندر سب لوگ مل جل کر کام کریں۔ اور پیپلز پارٹی بارہا اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے بڑی مطلب بی پی جماعت ہے نا جی، وہ ہر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو اکراس دا بورڈ جانا چاہتی ہے، جماعت اسلامی کے لیے یہ نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ اچھا، اور حافظ صاحب کی گفتگو کا بھی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کرنا، ہم اس پہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا وہ ہمیں واپس کریں۔ لیکن حافظ صاحب یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم تحریک انصاف سے بات چیت کریں گے۔ ہاں، ابھی تک اس کا کوئی اشارہ نہیں دیا، اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ بڑے بالکل نہیں۔ کانٹینٹ رہے ہیں اور بڑے مستقل مزاجی سے صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے دھیمے لہجے کے ساتھ اپنی جو ہے بیانات جو ہیں ان کو کسی کے بھی نہ مخالفت کی طرف موڑا ہے نہ ہی کسی کے حق میں موڑا، اور اپنے سارے پتے جو ہے نا سینے سے لگائے ہوئے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ایک دفعہ بھی یہ کہہ دینا کہ ہماری پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں ہوگی اور صرف تحریک انصاف سے ہوگی،
تو مجھے پورا یقین ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اتنی باصول اور اتنی باضمیر ہے کہ یہ جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. تو کوئی بالکل کوئی بعید نہیں ہے نا, نہیں وہ پھولے نہیں سمائیں گے, ان کے پیر زمین پہ نہیں ٹکیں گے, اور پتہ نہیں ان کے پھر مطالبات اور وہ تمام چیزیں بھی. تو حافظ صاحب کو یہ کریڈٹ بہرحال جاتا ہے, حالانکہ وہ آپ کو پتا ہے نا حافظ صاحب ناظم بھی ہیں. اچھا, مزاجن ناظم ہے ابھی بھی. آپ کو مطلب ان کے جو مزاج کے اندر ناظمیت ہے نا وہ جاتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی, لیکن بہرحال بڑے طریقے اور بڑے سلیقے کے ساتھ انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی وہ کنٹینٹ رہیں گے, وہ چیزوں کو اچھی طرح مینج کریں گے. اب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں جماعت اسلامی کی, جو اگر پورے ملک میں جو جماعت اسلامی کی سیاسی پوزیشن دیکھیں اس حوالے سے تو یہ انتخابی نتائج بہت اچھے ہیں. ہاں جی, لیکن حافظ صاحب ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک. ہاں بالکل, اگر دیکھا جائے تو ان کا ماضی کا جتنا بھی رہا ہے الیکٹورل پولز کا نتیجہ وغیرہ اور تاریخ, یقیناً اس حوالے سے بہت حوصلہ افزا ہیں, اور جماعت اسلامی کو ایک نئی روح پھونک دی ہے ان نتائج نے. میرا خیال میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پالیسی بہت اس حد تک مناسب ہے کہ وہ ان نتائج کو بھی, جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت حوصلہ افزا اور اچھے ہیں, ان کے حق میں ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیٹیں اس سے کہیں زیادہ کرتی ہیں, اور وہ یہ جان رہے ہیں کہ جتنی زیادہ سیٹیں اس پوزیشن پر, وہ ایک ایک سیٹ امپورٹنٹ ہے, وہ ان کی ٹوکری میں آتی چلی جائے گی, اتنی ہی ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, ان کا مقدمہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے نا, ان کا یہ جو نہ ماننا ہے یہ ان کو 86 سے 90 تک تو لے آیا ہے بغیر کسی بہت بڑے احتجاج کے اور بغیر کسی ایجیٹیشن کریٹ کیے. ٹیکٹیکلی چلے ہیں, اور میرے خیال میں شاید اگر ایک آدھ سیٹ اور ان کو اس طرح مل جاتی ہے تو وہ جو ایک اکثریت ہے سادہ, وہ ان کو مل جائے گی بہرحال. اور پھر تو میرے تو اسی کا بنے گا جو 124 نشستیں جس کے پاس ہوں گی کم از کم. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ سیٹیں اگر کسی پارٹی کی دیکھی جائیں تو وہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے, یا بنا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی اور ان کے بیچ میں. اور ابھی بھی یہ 10 سیٹیں کلیم کر رہی ہیں کہ جن کے اوپر یہ چاہتے ہیں ری کاؤنٹنگ ہو جائے, تو چلیں 10 میں سے ان کو اگر آدھی بھی ملتی ہیں تو اس صورت میں بھی یہ ایک اچھی پوزیشن پر آئیں گے. ری کاؤنٹنگ میں آدھی ملنا ذرا بہت مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا, لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں نا تو انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ یہ تین ہی پارٹیز ہیں جو میئر بنا سکتی ہیں. یعنی یہ تینوں جس طرح سے اپنے آپ کو الائن کریں گی نا, میئر بنے گا. چھوٹی پارٹیز کا جو وزن ہے وہ بہت کم ہے. اگر پیپلز پارٹی ساری چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لے تب بھی وہ اپنے 124 لوگ 20 پورے کے نہیں قریب کر سیٹیں سکتی. بنتی ہیں تب بھی کل ملا کے کوئی اب اتنی صرف خاص نہیں ایک ہے. خدشہ ہے, جی, وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے ہیں اب یہ تحریک انصاف کے کہنے پہ ووٹ دے دیں. اچھا, ہاں کیونکہ یہ ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح بھی ہوا تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن جو ہے نا وہ تحریک انصاف بڑے مارجن سے جیتی تھی, لیکن وہ جب وہ چیئرمین اور وہ کیا ہوتے ہیں ان کے جو میئر ٹائپ جو بھی پوسٹ تھیں وہاں پہ تحریک انصاف نہیں جیت سکی تھی. بالکل, اور وہاں پہ وہ جادو کام آیا تھا جس کے لیے زرداری صاحب مشہور ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ایک پریشر ہے, ایک عوام کے اندر بیداری ہے, سوشل میڈیا موجود ہے, فوری طور پر کیمپین سٹارٹ ہو گئی تھی, میمز بننا شروع ہو گئی تھی. تو اب وہ شاید ان کے لیے, اور آگے دیکھیں نا جنرل الیکشنز بھی قریب ہیں, صوبائی انتخابات 2 جگہ پر ہو رہے ہیں, تو کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا ایک ایسا تشخص بنائے کہ جس کے ساتھ وہ عوام سے ووٹ مانگنے جائے لیکن اس نے خود دھاندلی کی مرتکب ہوئی بھی ہو اور ایسی چیزیں کی ہوں جو جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں, کو تشخص سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ویسے بھی, ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ لیکن اس کے بس. باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ قومی انتخاب کے لیے آتے ہیں نا تو پھر صورتحال مختلف ہوتی ہے. آپ کو بہرحال ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے, انٹرویوز دینے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ سوالات ہوتے ہیں آپ سے, اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری سندھ کے اندر جو صورتحال ہے, تو اس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں نے جو جماعت اسلامی کو ووٹ دیا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بالکل ان چیزوں کو لوگ درخور اتنا نہیں سمجھیں گے. اور تھینکس ٹو عمران خان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس آ چکی ہے, اور میرا خیال میں وہ ڈینٹ جو ہے وہ اس سے سبھی لوگ گھبرائیں گے. ہم نون کا بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک ڈیفینسو موڈ میں گئے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, کچھ انہی وجوہات کی بنیاد پر, جیسے انہوں نے حمزہ شہباز کو آگے لے کر آئے اور پھر بعد میں ان کو بڑا اس کا ایک سیٹ بیک کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو میرے خیال میں جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ ان چیزوں کو اب بہرحال ان کو مجبوراً نہیں صحیح لیکن دیکھنا پڑے گا. ہاں, لیکن تحریک انصاف کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان کی وجہ سے اویئرنیس آئی ہے, تو اب وہ اویئرنیس عوام میں تو آ گئی ہے. اللہ کرے ان کے چیئرمین بھی اس حوالے سے اویئر ہوں جو لوگ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. ابھی تک کی جو سچویشن ہے,
جس طرح سے جماعت اسلامی اوپر کے سامنے آئی ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ویسے؟ اچھا، میں تو جیسے پہلے بھی شاید ہمارا کل جو ایک میرے خیال میں انفارمل ڈسکشن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن پر ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ 100 سے اوپر سیٹیں لے کر جا پائیں گے. اتنا ضرور تھا کہ اتنا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جتنی ان کی کیمپین ہے وہ دوسری نمبر کی پارٹی تو ہے، دوسرے تیسرے نمبر کی، لیکن پھر بھی جیسے انہوں نے اپنی ایک دکھائی ہے میرا خیال میں اسٹرینتھ اور جو ووٹرز کا ان کی طرف رجحان رہا ہے، تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے میرا خیال میں شاید وہ اس کے برعکس توقع رکھ رہے ہوں. ہم نے میڈیا کی جو صورتحال دیکھی آخری وقت تک، انہوں نے کہیں پہ بھی جماعت اسلامی کا ذکر نہیں کر رہے تھے، انلیس کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو بالکل اس کو چھپائے نہ چھپے تو ذکر کرنا ہی پڑے گا، تو وہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے میڈیا نے بہرحال ان کو سپیس دینا شروع کی، باقی میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بلانا شروع کیا اور ان کو ایک قوت شہر کی ماننا شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ چاہے لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے، لیکن وہ ایک پوزیشن پر ہیں اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. سید طلعت حسین کے ساتھ میں حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو سن رہا تھا نا، تو وہ طلعت صاحب نے نا تنزیہ فکرہ کا، اب شاہ جی کا آپ کو پتا ہے وہ مطلب بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اب تو آپ کو یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا، اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹی وی اسکرین پہ آپ ہی نظر آ رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ ہر ٹی وی اسکرین پہ نظر آنے کے لیے نا سب سے پہلے ہمیں نمبر 1 پارٹی بننا پڑا ہے جی، ہمیں کراچی جیتنا پڑا ہے. اس کے وہ جو تھا نا کہ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، تو بڑی مشکل سے یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے نا، حافظ نعیم اورینٹڈ ڈسکشن چل رہی ہے ساری، یہ بڑی مشکل سے جماعت اسلامی کو ملا ہے، بڑی محنت سے ملا ہے ویسے. بالکل، ہاں نہیں، محنت یقیناً کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل پاور ڈائنامکس بھی ہے، اور میڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو چڑھتے سورج کی پجاری ہوتے ہیں، اور جو جب ایک قوت کے طور پر آپ سامنے آتے ہیں تو اس کو اگنور کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کسی بھی آؤٹ لیٹ کے لیے بھی اور کسی بھی دیگر مقتدر حلقوں کے لیے بھی، میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور باقی جگہوں پر بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسٹرانگ سٹانس جماعت اسلامی کا اگر نظر آ رہا ہے، اگر ہم انہی کی پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں، تو کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عوامی تحریک انہوں نے چلائی، یعنی حق دو کراچی کو بنیادی طور پر تحریک تھی کہ جو مسلسل وہ رن کر رہے تھے، اور اس کے اندر آپ کو مختلف جگہوں پہ ان کی پریزنس نظر آ رہی تھی. اس سے کہیں شدید تحریک جو جماعت اسلامی ہی کے ایک رہنما جو ہیں وہ چلا رہے ہیں گوادر کے اندر، اور ان کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا ہے ریاست کی طرف سے. تو وہ جو تحریک ہے وہ بھی اسی قسم کی تحریک ہے، وہ بھی وہاں کے لوکل ایشوز ہیں جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ گرفتار ہیں اس کی وجہ سے کہ گوادر کے شہریوں کو صاف پانی کا حق ملے، وہاں پر جو فشنگ ٹرالرز ہیں وہ نہ آئے، وہاں ماہی گیروں کو رائٹس ملیں، باقی چیزیں. تو میرے خیال میں یہ جو رنگ ہے نا عوامی سیاست کا، اس کو جتنا یہ پریویل ہوگا، جتنا زیادہ یہ نظر آئے گا، تو میرے خیال میں اس کے نتائج بھی آپ کو پھر حوصلہ افزا نظر آنے شروع ہوں گے. ٹھیک بات ہے. ویسے ہمارا تو یہی خیال ہے کہ یہ جماعت اسلامی کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی خصوصی محنت اور کاوش سے ہوا ہے، لیکن ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میئرشپ ہے نا، یہ ہمارے بائیکاٹ کا صدقہ ہے. ویسے انہوں نے تو اس کو بہت ایگزیجریٹ کر دیا ہے، لیکن اس چیز کو ہم بالکل خارج امکان قرار نہیں دے سکتے کہ ایم کیو ایم کو اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، تو یہ بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی کہنا. ان کا ایک سیاسی اثر و رسوخ اس شہر میں ہے، ان کا ووٹر اس شہر میں ہے، خاص طور پہ اردو بولنے والے طبقات جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو بھی پسند کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم بھی ایک موجود ہے وہاں پہ، اور ان کے بھی میئر وہاں پہ رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی وہاں پہ میئر رہ چکے ہیں. تو اس بات کو انہوں نے تو ایک بہت ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا، لیکن اگر ہم ووٹر ٹرن آؤٹ کے حساب سے دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ شہر کے جو انتخابات ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں، تو ایم کیو ایم کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا. ایم کیو ایم تو کافی عرصے سے پرامن ہو گئی ہے جی. دیکھیں نا ان کے نہ ہونے سے کتنے پرامن انتخاب ہوئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں دو جگہوں کو کریڈٹ دینا چاہیے پرامن انتخابات کا. ایک تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی غیر موجودگی میں پرامن انتخابات ہوئے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ غیر موجود رہیں گے تاکہ انتخابات پرامن ہوں. لیٹ ضرور ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن سیاسی ہو گئے نا آپ وہ. ہاں اے پولیٹیکل کہہ لیں جیسے بھی، تو وہ لیکن میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں نا. دیکھیں اب آپ الیکشن میں نہیں آئے تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں لگا رہا کسی قسم کا، ورنہ یہ سارا ملبہ ان کے اوپر گرتا.
آصم منیر اینڈ کمپنی کے پہ کیا آپ لوگوں نے جناب انجینئرنگ کی ہے, آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سائڈ پر رہے ہیں آرام سے, اور جتنا بھی ملبہ گرا ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر گرا ہے. تو میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں کہ اگر فوج نے انتخابات کی نگرانی نہیں کی اور انتخابات پرامن ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں آئندہ بھی نہیں کرنی چاہیے تاکہ آئندہ بھی پرامن ہو. آپ انہیں بالکل جو ہے نا وہ سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا وہ یار. خود مطلب چاہتے انہوں ہیں, نے وہ بھی خود چاہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہمیں اسی طرح سمجھا جائے, تو ہم تو انہیں کی کہی ہوئی جو بات ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں. پتہ تو نہیں ان اچھی کی چیز ہے. چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے جی کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی اکٹھا کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, جوڑ رہے ہیں, مروڑ رہے ہیں. جو آخری چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ حافظ نعیم الرحمان چلے میئر تو بن جائیں گے, وہی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے میئر ہوں گے یا تحریک انصاف کے میئر ہوں گے؟ اگر ریشنل تھنکنگ کی جائے اور ایک پریکٹیکل اپروچ سے چلا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ زیادہ سود مند ہوگا بنسبت پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کے. کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر آپ تو ڈیلیور کرنا, دو چیزیں ہیں نا, اگر آپ نے صرف سیاست کرنی ہے, عمران خان کے الفاظ میں کھیلنا ہے, تو پھر تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شہر میں چاہے کوڑا پھیلا ہوا ہو, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں اور کوئی مطلب پرسان حال نہ ہو شہر کا, پھر تو ٹھیک ہے آپ بھی وہاں پر ایک میئرشپ کے مزے لیں اور ساتھ میں اپوزیشن کے مزے بھی لیں, اقتدار کے مزے بھی لیں, جیسے عمران خان کر رہے تھے. اپوزیشن بھی تھے مرکز میں اور 2 صوبوں میں اقتدار میں بھی تھے, اور ایک ان کو ہمدردی کا ووٹ بھی مل رہا تھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی چل رہے تھے. اور دوسری طرف یہ کہ صوبے کا کیا حال ہوا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے. تو وہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے تو پیپلز پارٹی بھی کوئی ملک دشمن جماعت نہیں ہے, خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں, اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے میں حرج مجھے نظر نہیں آتا. اور مجھے لگتا ہے زیادہ بینیفیشل یہ چیز شہر کے لیے بھی اور خود میئرشپ کے اختیارات کو بروئے کار لانے کے لیے بھی یہ پیپلز جو پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا. بیانیہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو جماعت اسلامی کا بیانیہ ہے جی کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور چوری, دیکھیں جی یہ ابھی تو چیزیں یعنی بڑی آسان کہہ دی ہیں, پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے. جی ادھر آپ الزام لگا رہے ہیں جی کہ انہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے, انہوں نے دھاندلی کی ہے, بلکہ وہ تو دھاندلا واپس کر رہے ہیں کیا نا ہے. سر, دیکھیں قطرہ قطرہ کلزم ہوتا ہے, وہ ایک ایک سیٹ کر کے واپس کر تو رہے ہیں, آپ کو ان کو بھی تھوڑی سپیس دیں نا. وہ ایک دفعہ ہی آپ کو 5 سیٹیں دے دیں تو وہ تو پھر بات نہیں نہ ہوگی کہ وہ تو سیدھی سیدھی ان کے خلاف بات, 4 سیٹیں کی بھی آپ نے سیٹیں لی تھیں اور آپ انہیں واپس کر دی, اب ایک ایک کر کے آ رہی ہے آہستہ آہستہ, تو کوئی بات نہیں. دوسری چیز یہ جو بیانیے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں تو اگین عمران خان صاحب کے ہم سب کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے, انہوں نے ہم کو شعور بھی دیا اور انہوں نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ بیانیہ نا یہ کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور یو ٹرن لینے والا اصل لیڈر ہوتا ہے. تو یہ آپ جان لیں, سمجھ لیں اچھے طریقے سے, جتنا جلدی اس کو آپ برت لیں تو یہ اچھا ہوگا ہم سب کے لیے. تو میرے خیال میں قوم کے ایک بڑے لیڈر ہیں, ان کا ایک سیاسی رسوخ ہے, ان کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بیانیہ وہ ٹھیک ہے جب ایک وقت میں تھا, لیکن اب جب اس بیانیے کے ان کو نظر آ رہا ہے کہ واضح نقصانات ہیں تو ایک بہتر بیانیہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جماعت اسلامی کو بھی. وہ جب پھر آپ جب اعتراض کریں گے کہ آپ اسی پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, ان کو چور ڈاکو کہتے تھے, اب آپ نے ان سے اتحاد کر لیا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی اتنا فائدہ ہو گیا یوٹیوب کے ہونے سے, اتنی زیادہ ریلز آ چکی ہیں, اتنی زیادہ یوٹیوب سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں, تو وہی بیانات ان کے خلاف بھی چپکائے جا سکتے ہیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک کانسٹنٹ چیز ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف لائی جا سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے پریشرائز ہو کر ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو کہ آئیڈیل تو ہو لیکن فیزیبل نہ ہو, فائدہ نہ ہو اس کا کراچی کے عوام کو. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کراچی کے عوام کو, پاکستان کو کس کا فائدہ ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اگر چلا جائے تو وہ فائدہ ہوگا. باقی ظاہر بات ہے ہماری اپنی خواہشات اور اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں, کہ لیکن ہمارے شہر کی حافظ نعیم صاحب جب کہتے ہیں کہ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ کریں جس کے نتیجے میں شہر کا فائدہ ہو, تو کیا گیس ہے آپ کا, کیا خاکہ ہے ان کے ذہن میں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہر کے فائدے کی اگر وہ بات کریں نا پرٹیکولرلی, تو پھر تو پیپلز پارٹی کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی شہر کا فائدہ تو اسی میں ہے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ آپ چلیں اور میئر آپ کو, اور ظاہری بات ہے کچھ لوگ کچھ دو کرنا پڑتا ہے. اگر عمران خان صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں اور وہ ان کو اپنی پارٹی کا صدر بنا سکتے ہیں, یعنی انہوں نے آفر کیا ان کو کہ آپ صدر بن جائیں ہماری پارٹی کے, ایک ڈاکو کو آفر کیا ہے ہماری پارٹی کے صدر بن جائیں, ایک چپڑاسی کو اپنا وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک نفیس ہے, لوگ ہیں, سارے سیدھے نفیس ٹلی لوگ ہیں. کو ہاں وہ اپنا وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ ایک پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے تو کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی نہیں کی, وہ غدار جماعت نہیں ہے وہ. تو میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ مل کے اتحاد کو چلایا جائے, اور یہی کنسنسس ہو سکتا ہے کہ دو باہم متضاد پارٹیز جو کبھی نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف تھیں, وہ ملک کے فائدے کے لیے, وسیع تر مفاد کے لیے ساتھ چلنے پر آمادہ ہیں. تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. 2 ڈپٹی میئر ہو سکتے ہیں.
اچھا مجھے نہیں پتا اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، لیکن اگر گنجائش نکل سکتی ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو شامل کیا جائے ساتھ؟ ظاہر ہے کنسنسس تو تبھی ڈیولپ ہوگا جب ہمارے ہاں تحریک انصاف والے اس نہیں، میں اگر شامل ہوں گے. لارجر پکچر میں دیکھا جائے تو دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی بعید امکان نہیں ہوتا. پھر وہ تو مرکز میں بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپوزیشن لیڈر کا بھی عہدہ دے دیں آپ، تاکہ میں تھوڑی مزید اپنی وہ کر سکوں، فیس سیونگ وغیرہ اور جو کردار ہے ادا کر سکوں، اللہ کرے پازیٹیو ہو. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تحریک انصاف کے ساتھ، تو اس پہ پہلے بھی ہماری ایک گپ شپ ہوئی تھی، تو اس کے اندر ابھی اس کی ریفلیکشن بھی نظر آ رہی ہے کہ سعید غنی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف تو آپشن ہے ہی نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے ساتھ یہاں پہ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ ان کو نا عدم اعتماد بھی لانی پڑے گی شہباز شریف کے خلاف. نہیں اتنا وہ اتنا آگے نہیں جائیں گے. پیپلز پارٹی کی نا بڑی خوبی ہے، وہ بڑا سٹیپ وائز چلتے ہیں، وہ ان لمبے چکروں میں وہ نہیں پڑتے، وہ یہ کر سکتے ہیں. اگر مجھے سمجھ نہیں ہے، ویسے میں نے سعید غنی صاحب کے بیان دیکھے ہیں، اور سعید غنی جو ہے نا وہ بڑی مناسب گفتگو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر جو بڑے مناسب لوگ ہیں ان میں شامل ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ سعید غنی کس طرح مطلب یعنی اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں اس آپشن کو نا. اس کی وجہ ہے نا سر کہ مطلب اتنا آگے جا چکی ہے تحریک انصاف کی قیادت پیپلز پارٹی کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف، کہ اب کم از کم ان کے آپس میں کسی اتحاد کی گنجائش جو ہے نا وہ بہت کم چھوڑی ہے. یعنی ان کو بھی اپنے ووٹرز کو کچھ جواب دینا ہے اور مطلب کسی نہ کسی انداز میں اپنی فیس سیونگ کرنی ہے. تو عمران خان کا تو کوئی نہیں، وہ آرام سے یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا لیڈر بھی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. لیکن یہ کہ باقی پارٹیز پھر بھی تھوڑا بہت دیکھ بھال کے ہی فیصلے کرتی ہیں. تو جماعت اسلامی کا ووٹر اس سے سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ساری الیکشن کمپین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہے، جماعت اسلامی اب کے آپ آگے. سارے سوالات کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ کا میئر بن گیا ہے، جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کسی اور جگہ پہ. میرے خیال میں ان کو اس سے جو ایک سکینت اور سکون ملے گا اور خوشی ملے گی، وہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جو لوگ انگلش میں استعمال کرتے ہیں، میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا. تو وہ جو اس کی ایک ہے نا خوشی کی کیفیت، میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت اچھی ہے، وہ اسی میں رہنا چاہیں گے، اور میرے خیال میں اس میں حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ بہت سارے سینیریوز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور جو ہمیں لگتا ہے کہ کراچی میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے. ملتے ہیں اگلے شو میں. بہت شکریہ.